اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ اس کے دین کا مہم حاصل کریں، اور بالخصوص رمضان کے اس مہینے میں کہ جہاں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم اسی طرح مزید علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایام عزیز اسی حال میں بسر ہوں کہ ہم یا تو عالم ہوں یا متعلم ہوں یا کم از کم ان سے محبت کرنے والے ہوں۔ آج ہم کیا جانیں گے اور آج کیا پڑھیں گے؟ تو آج کی جو ہماری نشست ہے اس کے اندر ہم یہ جانیں گے عدت کے بارے میں مسائل، لحوق طلاق کا بیان، طلاق کا لحوق طلاق سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح مشروط طلاق کب واقع ہوتی ہے اور کب واقع نہیں ہوتی، کہ جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو مشروط طلاق واقع ہوگی، اور یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب وہ شرائط کیا ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عدت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں جان لیتے ہیں کہ عدت جو ہے یہ بنیادی طور پر جو ایک وقت ہوتا ہے طلاق کے بعد کا یا انتقال کے بعد کا، جو ایک ڈوریشن ہوتا ہے جس میں براءت رحم ہوتی ہے، یعنی اس بات کو میک شور کیا جاتا ہے کہ بھائی جو خاتون ہیں وہ حاملہ نہیں ہے، پھر وہ کسی اور سے نکاح بھی کر سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو ڈوریشن ہوتا ہے، اس ڈوریشن کو، اس وقت کو عدت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نارملی یہ تصور ہے اور یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کو کیا جائے گا تو یہ ہوگی، یعنی اگر لیٹ سپوز کوئی خاتون ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا کوئی خاتون ہے ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، تو اب وہ کسی کمرے کے کونے میں بیٹھ جائیں اور باہر نہ نکلیں اور آئیں جائیں نہیں، جو کہ عدت کے احکام ہیں، تو پھر کہا جائے گا کہ بھائی عدت چل رہی ہے۔ ورنہ جو ہے اگر وہ باہر نکل گئی تو کہتے ہیں کہ بھائی اس نے تو عدت کی نہیں، اس کی تو عدت ہوئی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ عدت تو بنیادی طور پر ایک وقت کے ڈوریشن کا نام ہے۔ اگر اس وقت کے ڈوریشن میں، اس وقت کے ایک حصے میں اگر جو خاتون ہیں وہ شرعی احکام کی پابندی نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہوں گی، اور اگر کرتی ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر ابتدائی طور پر طلاق کی عدت کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے کہ طلاق اگر کسی خاتون کو واقع ہوتی ہے تو کب ان کی عدت ہوگی اور کب عدت نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت طلاق میں جو ہے وہ عدت گزارنی پڑے گی، نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ خاتون جو ہے وہ مدخولہ ہے، تعلق قائم ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، غیر مدخولہ ہے۔ اگر مدخولہ ہے تو عدت ہوگی، اور اگر غیر مدخولہ ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ خلوت صحیحہ ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ تو اگر خلوت صحیحہ ہو گئی ہے تو عدت ہوگی، اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو عدت نہ ہوگی۔ کل کے جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر بھی ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اس میں جو بنیادی وجہ ہے، یعنی طلاق کی عدت میں ایک ہے انتقال کی عدت اور ایک ہے طلاق کی عدت۔ تو طلاق کی عدت میں اس وقت، طلاق کی صورت میں عدت اس وقت ہوگی کہ جب کم از کم خلوت صحیحہ ہو چکی ہو۔ اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو عدت نہیں ہوگی۔ لیکن انتقال کی عدت میں، اس صورت میں چاہے خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، عدت گزارنی ہوگی، یعنی عدت اس میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا شوہر کا تو، اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو بھئی فوراً وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عدت کے گزارنے ہوں گے۔ تو
تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انتقال کی عدت جو ہے وہ ہر صورت میں ہوگی، چاہے وہ عورت مدخولہ ہو، غیر مدخولہ ہو، خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، ہر صورت میں جو ہے وہ انتقال کی صورت میں عدت ہوگی۔ لیکن طلاق کی عدت جو ہے اس کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا کہ کم از کم خلوت صحیحہ بھی اگر ہو گئی تو عدت شمار کی جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ عدت کتنی ہوتی ہے اور کتنی نہیں۔ تو طلاق کی عدت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ طلاق کی عدت میں اگر طلاق اس کو واقع ہوئی ہے اور اس کی عدت ہے یعنی خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں کتنی عدت ہوگی؟ صحیح، طلاق کی صورت میں کیا عدت ہے اور انتقال کی صورت میں کیا عدت ہے، یہ اس بات کا بیان ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو طلاق کی صورت میں عدت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو خاتون ہیں وہ حاملہ ہیں تو جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اس وقت تک عدت چلتی رہے گی، اور اگر وہ غیر حاملہ ہیں تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ عائسہ ہے یا غیر عائسہ۔ عائسہ وہ خاتون ہوتی ہیں کہ جن کو ایام حیض آنا منقطع ہو چکے ہوں یا ابھی شروع ہی نہ ہوئی ہو، یعنی 9 سال سے کم عمر کی اگر بچی ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہوگی، اور اگر غیر عائسہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت جو ہے، یعنی غیر عائسہ سے مراد جس کو جو ہے وہ مینسز آتے ہوں، حیض آتا ہو، تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ اس کے بعد جو انتقال کی صورت ہے تو انتقال کی صورت میں عدت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو عدت لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی جان لی کہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، عدت لازمی کرنی ہوگی۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک جو ہے وہ عدت ہے، اور اگر غیر حاملہ ہے تو ایسی صورت میں 4 ماہ 10 دن، یعنی 4 ماہ جو ہے 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عدت ہے، اور اس میں جو ہے وہ اسلامی مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس میں جو ہمارے گریگورین کیلنڈرز ہوتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو اسلامی ہمارے ماہ ہیں یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو ہمارے اسلامی اور قمری ماہ ہیں ان کا اعتبار ہوگا۔ تو یوں یہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عدت ہے۔ چنانچہ اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ انتقال ہوا تو ایسی صورت میں جو کنزیکٹو 4 مہینے ہوں گے، چاہے وہ 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں، یہ ایک ایک مہینہ شمار ہوگا، اور پھر اگلے مہینے کے 10 دن۔ لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ درمیان کسی دن میں ہوا، تو ایسی صورت میں یہ تقریباً 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ 130 دن بنتے ہیں، 4 × 12، تو 120 یہ دن ہوں گے اور 10 دن مزید، تو یہ 130 دن بنتے ہیں۔ تو پھر جس تاریخ کو انتقال ہوا اس سے 130 دن کا اضافہ کر لیا جائے، وہاں تک یہ عدت رہے گی۔ آگے عدت کے بارے میں مزید بیان فرماتے ہیں کہ عدت کا مطلب شمار کرنا ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ ہم نے سابقہ جو سلائیڈ تھی اس میں ذکر کیا کہ عدت کوئی ایسا نہیں ہے کہ کونے میں کسی کمرے میں بیٹھ جائیں تو کہا جائے کہ بھائی عدت گزار رہی ہے، اور اگر وہ باہر نکل جائے کسی بھی وجہ سے تو کہا جائے گا بھائی عدت اس نے نہیں کی، تو ایسا نہیں ہے۔ عدت تو شمار کرنا ہے، یعنی گننا، کاؤنٹ کرنا، تو اور یہ ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، اس کو عدت کہتے ہیں۔ تو اس میں جو شرعی احکام ہیں جیسے کہ ابھی ہم ذکر کرنے والے ہیں، تو اگر ان کی رعایت کی جائے گی تو عورت گناہ گار نہ ہوگی، اور اگر رعایت نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ مزید کہتے ہیں کہ عدت میں بلا ضرورت شرعی باہر نہ نکلے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت شرعی ہے، مثال کے طور پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کوئی دوسرا ایسا نہیں کہ جو کھانا فراہم کر سکے،
یا اور کوئی ایسی ضروری چیز ہے کہ جس میں اس کا نکلنا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ اور وہ طریقے سے وہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کام کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو رعایت ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ پردے کی حالت میں باہر نکلے اور فوراً سے پہلے یعنی جلد سے جلد اپنا کام مکمل کر کے فوراً واپس گھر لوٹ آئے۔ یہ نہیں ہو کہ بھئی چلو اب نکلی ہوں، ذرا محلے میں بیٹھ جاؤں، ذرا پڑوس میں بیٹھ جاؤں، ذرا رشتہ داروں کے یہاں چلے جاؤں، ذرا تھوڑی شاپنگ وغیرہ کر لوں، نہیں، اگر یہ کرے گی تو یہ گناہ گار قرار پائے گی۔ اچھا، اب آگے مزید یہ فرماتے ہیں کہ ایک یا دو طلاق کی عدت ہو تو عورت مزین ہو کر رہے، یعنی تیار ہو کر رہے، اپنے آپ کو مدین کر کے رکھے تاکہ شوہر رجوع کی طرف مائل ہو، کیونکہ دیکھیں شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اگر بالفرض میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو گئی اور جو شوہر ہے اس نے طلاق دے دی تو ان کا جو گھر ہے وہ دوبارہ بس جائے۔ تو اس لیے آپ نے جیسے یہ پڑھ لیا کہ اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں تو بغیر حلالہ کے رجعت کرنا یعنی رجوع کرنا یہ ممکن ہوتا ہے، اور تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں کہ عدت جو ہے وہ اگر طلاق رجعی ہوگی تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے صرف رجوع کر لے وہ تو رجوع ہو جائے گا، اور عدت گزرنے کے بعد نیا ایجاب و قبول کریں، اور اگر طلاق بائن ہے، ایک یا دو طلاق بائن دی ہیں تو اس میں بھی عدت کے اندر اور عدت کے بعد دونوں صورتوں میں نیا ایجاب و قبول کرنا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اب شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر ایک یا دو طلاق کی عدت ہے، کیونکہ عدت تو شروع ہو جاتی ہے ایک یا دو طلاق کے بعد بھی، تو عورت کو چاہیے کہ وہ مزین ہو کر رہے، کیوں؟ کیونکہ جب وہ مزین ہو کر رہے گی تو شوہر کی رغبت کا باعث بنے گی، اور یوں شوہر رجوع کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور ان کا گھر دوبارہ بس سکتا ہے۔ ورنہ دوران عدت سوگ میں رہے، یعنی تین طلاقیں پڑ گئیں یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو یہ چونکہ اس کے پاس سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شوہر کی صورت میں دی تھی وہ اس سے زائل ہو گئی، وہ اس سے چلی گئی، تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سوگ میں رہے۔ تو سوگ میں رہنے سے مراد کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ سوگ میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تزئین اختیار نہ کرے، وہ مزین نہ ہو، اسی طرح نئے نئے کپڑے اس میں پہننا، دیکھیں صاف کپڑے پہننا اور نئے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہننا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، تو اگر صاف کپڑے وہ پہن رہی ہے تو یہ سوگ کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن اگر پرانے ہی ہیں لیکن ہے چمکیلے بھڑکیلے تو دیکھنے والا دیکھ کر کیا بولے گا کہ بھائی یہ سوگ میں ہے، لگ تو نہیں رہا کہ یہ سوگ میں ہے، ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایسا اس نے میک اپ کیا ہوا تھا، ایسے بال بنائے ہوئے تھے فیشن والے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں کہ جو فیشن کے اوپر دلالت کریں گی، تو ایسی صورت میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام وہ صورتیں جو دلالت کر رہی ہوں کہ بھائی یہ سوگ میں نہیں ہے، اس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ بھائی یہ تو سوگ میں نہیں لگ رہی بھائی، تو یہ جو صورت ہے وہ اس کے لیے اختیار کرنا جائز نہیں ہے، یعنی سوگ میں رہنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی عدت کہاں گزاری جائے، تو ایک طلاق ہو یا دو طلاق ہو، یا فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تین طلاقوں میں بھی شوہر کے گھر عدت گزارنا بہتر ہے، ورنہ جہاں مامون اور محفوظ ہو، یعنی اگر تین طلاقیں بھی ہو گئیں، لیٹ الون ایک اور دو طلاق، تین طلاقیں بھی اگر ہو گئیں تو اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، کہ یہاں شوہر نے تین طلاقیں دی، جہاں شوہر کا انتقال ہوا وہاں وہ عدت گزارے۔ لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح تین طلاقوں کے بعد بالخصوص وہاں رہنا اور عدت گزارنا بہت زیادہ مشکل اور دشوار ہو سکتا ہے، انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی ایسا گھرانہ ہو جو اس بات کی پاسداری کرتا ہو، تو
تو پھر ایسی صورت میں جہاں بھی وہ مامون ہو، محفوظ ہو، چاہے وہ والدین کا گھر ہو، وہ بھائی کا گھر ہو یا کسی اور محرم کا گھر ہو، تو وہاں پر وہ اپنے جو عدت کا ایام ہے وہ گزار سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارا عدت کے حوالے سے جو ہے وہ کلام مکمل ہوا۔ اب ہم شروع کرنے والے ہیں ایک اور اہم ٹاپک، اور وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دوسری طلاق کو لاحق کب ہوتی ہے اور کب نہیں۔ اسی کو ہم لحوق طلاق کا بیان بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھیے گا کہ اگر مثال کے طور پر ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اور پھر دوبارہ وہ یہی جملہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو کیا اب یہ دوسری طلاق پہلی طلاق کو پہلی طلاق کے ساتھ مل جائے گی، اس کے ساتھ لاحق ہو جائے گی یا نہیں؟ یعنی یہ دو طلاقیں بنیں گی یا ایک طلاق بنے گی؟ اسی طرح اگر کسی شخص نے کہا اپنی بیوی کو کہ بھائی میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں آزاد کیا، اور طلاق کی نیت سے اس نے یہ بولا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، اب کیا یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے ساتھ مل کر دو طلاقیں بنا دے گا یا ایک ہی طلاق ہوگی؟ اسی طرح اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں آزاد کیا، دفع ہو جاؤ، یہ دونوں کنایہ کے جملے جو کل ہم پڑھ چکے ہیں بالتفصیل، تو کیا یہ ان دو جملوں سے دو طلاقیں ہوں گی یا ایک طلاق ہوگی؟ کیا یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے ساتھ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کی باریکیاں ہیں، تو اس کو پھر علماء مفتیان کرام دیکھتے ہیں۔ اب وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں دیکھیں طلاق یہ دو حال سے خالی نہ ہوگا، یا دو صورتیں اس کی ہوں گی کہ صریح کے بعد جو ہے یا کنایہ کے بعد۔ تو صریح کے بعد صریح طلاق دی، صحیح، صریح کے بعد جو ہے وہ صریح طلاق دی، تو دو رجعی طلاق ہوں گی۔ تو ہم یوں کہتے ہیں کہ صریح کو صریح لاحق ہونا، یعنی اس نے اگر کہا کہ میں نے تم کو طلاق دی، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک صریح طلاق کا لفظ ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے جو کہا وہ بھی کہا میں نے تم کو طلاق دی، یہ بھی صریح طلاق کا ہی ایک لفظ ہے۔ تو اب یہاں پر صریح طلاق کے بعد صریح طلاق ہی اس نے دی، تو ایسی صورت میں کتنی طلاق ہوں گی؟ تو فرمایا کہ دو طلاقیں رجعی واقع ہوں گی۔ یہ صریح طلاق سے رجعی واقع ہوتی ہے، صریح طلاق سے بائن واقع نہیں ہوتی۔ ہاں اگر تین طلاقیں دے دے وہ صریح الفاظ سے، جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا، تو تین طلاقیں اگر دے دیں تو وہ طلاقیں بائن ہوتی ہیں، ورنہ اگر ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دیں صریح کلمات کے ساتھ تو وہ طلاقیں رجعی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر بالفرض اس نے پہلا جملہ جو کہا وہ صریح کہا تھا، لیکن صریح کلمے کے بعد جو اگلا اس نے جملہ کہا وہ کنایہ طلاق سے کہا تھا، تو مثال دیکھیں اس کی۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں نے تم کو طلاق دی، یہ صریح کلمہ اس نے کہہ دیا، اور اس کے بعد اس نے جو کنایہ لفظ ہے وہ یہ کہا کہ میں نے تم کو آزاد کیا۔ تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ صریح کلمے کے بعد کنایہ طلاق دی، تو ایسی صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ تو فرمایا کہ دو طلاقیں واقع ہوں گی، لیکن کیا دو رجعی شمار ہوں گی؟ نہیں، بلکہ دو بائن شمار کی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے جب بھی کنایہ آ جائے گا نا تو یہ کنایہ رجعی طلاق کو بائن بنا دیتا ہے۔ یہ بات آپ لوگ بس ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں بھی کنایہ موجود ہوگا جملہ وہ صریح طلاق کو بھی بائن بنا دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ رجعی طلاق کو بھی بائن بنا دے گا۔ تو یہ ہمارے پاس دو صورتیں ہو گئیں کہ پہلا جملہ اس کا صریح کلمے کا تھا، تو اور اس کے بعد دوسرا جملہ بھی صریح کلمے کا تھا، تو فرمایا کہ دو رجعی طلاق ہوئی۔ اور اگر پہلا جملہ جو ہے وہ صریح کا تھا، دوسرا کنایہ کا تھا، تو بھی دو واقع ہوئیں، لیکن دو بائن طلاق واقع ہوں گی، اور بائن طلاق کے احکام ہم کل کے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن کہتے ہیں کہ کنایہ کے بعد، یعنی پہلا جو جملہ تھا اس کا وہ صریح کلمہ نہیں تھا، بلکہ وہ جملہ تھا کنایہ۔ ٹھیک ہے، جیسے اس نے کہا کہ بھائی طلاق کی نیت سے ہی کہا کہ میں نے تم کو آزاد کیا، اس کے بعد اس نے جو اگلا جملہ کہا وہ کہا صریح کلمہ، مثال کے طور پر اس نے کہا میں نے تم کو طلاق دی، تو اب کتنی پڑھیں گی؟ تو دو پڑھیں گی۔ اچھا، رجعی پڑھیں گی یا بائن پڑھیں گی؟ تو ہم نے جیسے پہلے جان لیا
کہ جب بھی کنایا انوالو ہو جاتا ہے تو وہ رجعی باقی رہنے نہیں دیتا، وہ رجعی کو بائن بنا دیتا ہے۔ تو اس بنا پر اس صورت میں بھی 2 طلاقیں بائن واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر بالفرض کنایا الفاظ کے کلمات کہے اور اس کے بعد دوبارہ کنایا الفاظ کے کلمات کہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دوسری دفعہ جو کنایا کے کلمات کہے ہیں ان کو آپ خبر بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم خبر بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہمارے علماء نے بیان کر دیا کہ اگر خبر بنا سکتے ہوں کو جاننا ہو تو دیکھ لیجئے کہ اس دوسرے جملے میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں جو دوبارہ یا ایک بار پھر یا پھر سے وغیرہ کے الفاظ اس کے اندر تو نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اب خبر بنانا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب خبر بنانا ممکن ہوتی ہے تو یاد رکھیے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں، پہلے ایک بات سمجھ لیں پھر میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، پھر وہ آتا ہے اپنے دوست کے پاس اور بتاتا ہے اس کو کہ یار میں نے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو اب اس نے دوبارہ یہ کلمات کہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ دوبارہ جو اس نے کلمات کہے، یا وہ مفتی صاحب کے پاس آتا ہے، مفتی صاحب کو کہتا ہے مفتی صاحب میں نے یہ کہہ دیا اپنی بیوی کو، یا اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سوال کرتا ہے۔ تو اب آپ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جو اس نے کہا اس سے چلے طلاق ہو گئی، لیکن جب یہ اب دوبارہ کہہ رہا ہے، اپنے دوست کو جب بیان کر رہا ہے یا مفتی صاحب کو جب بیان کر رہا ہے، تو کیا ان کلمات کے ذریعے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے یہی آپ لوگ کہیں گے کہ اگر وہ صرف خبر پہنچا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ بھئی میں یہ کام کر چکا ہوں، تو اس سے نئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ صحیح، وہ تو صرف خبر دے رہا ہے نا، وہ تو نیوز آگے بیان کر رہا ہے، اس نے نئی طلاق دینے کا تو ارادہ اور قصد نہیں کیا۔ ہاں اگر وہ ارادہ اور قصد کرتا نئی طلاق دینے کا تو پھر ایک الگ بات ہوتی، اس نے تو سمپل سی ایک خبر دی ہے کہ بھئی یہ کام میں سر انجام دے چکا ہوں۔ تو جب یہ خبر دے رہا ہے تو اس خبر دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، رائٹ؟ تو یہاں آپ لوگ یہ سمجھ گئے کہ خبر دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص خبر دے رہا ہے، یعنی سچی خبر اگر دے رہا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بات میں عرض کر دوں، اور بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی خبر دے رہا ہے، صحیح ہے، مثال کے طور پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی اور دوست کو آگے بتا رہا ہے کہ بھئی میں تو اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، یہ جھوٹی خبر دے رہا ہے۔ تو یاد رکھیے علماء نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی خبر دے گا تو اس کی بھی طلاق شمار کی جائے گی، یعنی وہ بھی طلاق ویلڈ شمار کی جائے گی، صحیح ہے۔ مفتیان کرام اس جھوٹی خبر دینے پر یہ اس کو کہیں گے کہ بھئی تمہاری طلاق واقع ہو چکی ہے، خزان طلاق واقع ہو چکی ہے، رائٹ؟ تو جھوٹی خبر کی بات الگ ہے، جھوٹی خبر دینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر سچی خبر دے رہا ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ سچی خبر دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، تو اب ذرا یہاں پر آئیے جو اب ہمارے سامنے اسکرین میں موجود ہے، تو ہم نے یہاں پہ یہ بات بیان کی کہ اگر اس نے کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دی اور پھر دوبارہ کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دی، تو ایسی صورت میں اب اگر خبر بنانا ممکن ہو تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر خبر بنانا ممکن نہ ہو تو 2 طلاقیں بائن واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر خبر بنانا ممکن ہو دوسری واقع نہ ہوگی تو اس کی وجہ ہم نے بیان کر دی کہ وہ خبر بنانا ممکن ہے تو وہ خبر شمار کی جائے گی اور طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر خبر بنانا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ طلاق واقع 2 طلاقیں بائن واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خبر بنانا ممکن ہے یا نہیں؟ تو آپ ذرا مثال دیکھیں،
مثال میں کہتے ہیں کہ پہلا جملہ ہے بالکل آخری جو کارنر میں لکھا ہوا ہے لیفٹ باٹم میں، کہ میں نے تم کو آزاد کیا، یہ کنایا الفاظ کے ساتھ اس نے طلاق دی، ٹھیک ہے، اس سے نیت تھی اسی طلاق کی، ایک طلاق واقع ہو گئی بائن۔ اب اس نے مزید کیا کہا؟ مزید کہا میں نے تم کو دوبارہ سے آزاد کیا، میں نے ایک بار پھر تم کو آزاد کیا، میں نے پھر سے آزاد کیا۔ تو اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں کہ میں نے دوبارہ کیا، میں نے ایک بار پھر کیا، میں نے پھر سے کیا، تو یہ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سابقہ کسی طلاق کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ نئی طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے۔ تو جب اس طرح کے الفاظ ہوں جس میں دوبارہ، ایک بار پھر سے یہ الفاظ مذکور ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ خبر بنانا ممکن نہیں۔ اگر ایسے الفاظ نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ خبر بنے گی اور خبر بنانا ممکن ہے، اور لہٰذا دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر کچھ مزید اس حوالے سے کلام موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے جملے میں کہا کہ میں نے تم کو آزاد کیا، اور پھر کہا دفع ہو جاؤ، تو دوسرے جملے کو خبر شمار کریں گے۔ اچھا، یہاں دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ میں نے کیوں لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی ہماری سلائیڈ ہے اس میں دیکھیں الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ میں نے تم کو آزاد کیا، میں نے تم کو آزاد کیا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی یہ جو آپ نے ریپیٹیشن آف ورڈز کی ہے نا، تکرار کی ہے الفاظ کی، اس بنا پر یہ خبر بن رہی ہے، لہذا اگر ریپیٹیشن آف ورڈز نہ ہو، الفاظ وہی نہ آئیں تو خبر نہیں بنے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اگر پہلے جملے میں اس نے کہا تھا کہ میں نے تم کو آزاد کیا، اب یہ غلط جملہ ہے، اور پھر کہا دفع ہو جاؤ، تو آپ کو یاد ہوگا کل کی جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں ہی کنایا کے الفاظ ہیں۔ میں نے تم کو آزاد کیا یہ وہ جملہ ہے جو جواب کے لیے متعین ہے، اور دفع ہو جاؤ یہ وہ جملہ ہے کہ جو رد کا احتمال رکھتا ہے۔ تو اب یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں اور دونوں میں ہی طلاق کی نیت ہے، لیکن چونکہ یہ جملہ کنایا کا ہے، اور کنایا میں اگر دوسرا جملہ بھی کنایا کا ہو تو اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہو کہ جو دوبارہ یا ایک بار پھر یا پھر سے کی طرف اشارہ کر رہا ہو، تو اس دوسرے جملے سے طلاق شمار نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ لفظ جو دفع ہو جاؤ اس نے کہا، اس سے یہ پہلے طلاق کی خبر دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اسی سے پھر شرعی احکام میں تغیر اور تبدل آتا ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ لاحق ہونے کا تعلق عدت کے اندر تک ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ بھائی میں نے تمہیں طلاق دی، صحیح، تو آپ جانتے ہیں کہ عدت شروع ہو جائے گی، اور عدت کا ڈیوریشن بھی آپ لوگوں نے جان لیا کہ بھائی وہ 3 حیض بھی ہو سکتی ہے، 3 ماہ بھی ہو سکتی ہے، بچے کی پیدائش تک بھی ہو سکتی ہے، تو یہ عدت چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اسی عدت کے اندر دوبارہ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، رائٹ، یا کوئی اور جملہ طلاق کا اس نے کہا، تو یہ دوسرا جملہ جو ہے وہ پہلے جملے کے ساتھ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن اگر عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد اب لاکھ دفعہ وہ کہتا رہے کہ بھئی تم کو میں طلاق دیتا ہوں، تم کو طلاق دیتا ہوں، تو وہ کلمات اس پہلے والی طلاق کو لاحق نہیں ہوں گے، اور ان سے کوئی نئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ عدت سے نکل گئی تو اب بالکلیہ وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، وہ ایک اس کے لیے گویا کہ اجنبی عورت ہو گئی۔ تو اجنبی عورت کو اگر کوئی شخص طلاق دیتا رہے تو کیا اسے طلاق پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی۔ تو لہٰذا یہ بات بیان کی گئی کہ جو طلاق لاحق ہونے کا یہ تعلق ہے یہ عدت کے اندر اندر تک ہے، چنانچہ عدت اگر ختم ہو گئی بعد میں وہ لاکھ طلاق دیتا رہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، آگے اب ایک بات ہے، یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بائنہ طلاق
رجعی طلاق کو لاحق ہو جاتی ہے، یعنی بائنہ طلاق دی، رجعی طلاق دی، اس کے بعد بائنہ طلاق دی، تو یہ اس کو لاحق ہو جائے گی، اور جیسا کہ آپ نے جان لیا پچھلی سلائیڈ کے اندر کہ یہ دو طلاقیں بائن بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا لحوق کے طلاق کے حوالے سے جو ٹاپک تھا وہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک وہ ہے مشروط طلاق، یعنی جو کنڈیشن دی طلاق، کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے نا، کہ بھائی اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں طلاق، اگر تم نے وہ کیا تو تمہیں طلاق، اگر فلاں جگہ گئی تو تمہیں طلاق۔ تو یہ طلاق کب واقع ہوتی ہے اور کب واقع نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں اب ہم جاننے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مشروط طلاق کب واقع ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جب یہ شرائط پائی جائیں۔ بھائی کون سی شرائط ہیں، تو ایک ایک کر کے ان شرائط کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شرط ایسی ہو کہ جو ابھی موجود نہ ہو لیکن اس کا ہونا ممکن ہو۔ صحیح ہے، یعنی جو شرط آپ نے لگائی، مثال کے طور پر ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں۔ زید نے زینب کو یہ کہا کہ اگر تم نے فلاں سے بات کی تو تمہیں طلاق۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں، جواب یہ ہے کہ اگر وہ فلانے سے بات کرے گی تو زینب کو طلاق پڑ جائے گی۔ صحیح، تو یہ ایک مشروط طلاق ہے۔ اب اس مشروط طلاق کی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ اس کے احکام ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ کیا کیا ہیں تو وہ اس میں بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شرط ایسی ہو کہ جو ابھی موجود نہ ہو، یعنی اگر آپ نے ایسی شرط لگائی کہ یعنی ایسی کنڈیشن لگائی جو ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ کوئی معلق وغیرہ نہیں ہوگی، اسٹریٹ اوے طلاق ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اگر ہمارے اوپر آسمان ہے تو تمہیں طلاق، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ دیکھا جائے کہ بھائی آسمان اوپر ہے یا نہیں، اگر ہو طلاق ہو جائے، نہیں ہو تو طلاق نہ ہو۔ نہیں بھائی، سب کو پتہ ہے کہ بھائی اوپر آسمان ہے اور یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، یہ ابھی موجود ہے۔ صحیح ہے، تو ایسی صورت میں طلاق پڑ جائے گی، یعنی فوراً طلاق اس کو پڑ جائے گی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ دیکھیں گے بھائی طلاق پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی، نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کہہ دیا کہ فقط تمہیں طلاق ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ شرط ایسی ہو کہ جو ابھی موجود نہ ہو۔ صحیح، تو اگر وہ موجود ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ تو اس کی ایک اور مثال دے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تم نے موبائل استعمال کیا تو تمہیں طلاق۔ ٹھیک ہے، تو اگر اب دیکھا جائے گا کہ وہ موبائل استعمال کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، تو اگر وہ موبائل استعمال کر رہی ہوگی تو اسی وقت اسے طلاق پڑ جائے گی، اور اگر موبائل استعمال نہیں کر رہی ہوگی تو طلاق اس وقت تک نہیں پڑے گی جب تک وہ موبائل استعمال نہ کر لے۔ صحیح، تو پہلی شرط کیا ہے، شرط ایسی ہو کہ جو ابھی موجود نہ ہو، یہ اگر موجود ہوگی تو اسی وقت طلاق پڑ جائے گی۔ اور فرمایا کہ لیکن اس کا ہونا ممکن ہو، یعنی موجود بھی نہ ہو لیکن وہ ہو سکتی ہو۔ چنانچہ اگر ایسی کوئی چیز ہے جو ابھی موجود نہیں ہے لیکن وہ ہو بھی نہیں سکتی، محال ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا، شوہر نے بیوی کو، کہ اگر اونٹ سوئی کے ناکے میں یعنی سوئی کے سوراخ میں چلا جائے تو تجھے طلاق۔ تو بھائی یہ تو محال چیز ہے نا، تو یہ محال چیز کے بارے میں اگر اس نے شرط لگائی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیں سوئی کے ناکے میں چلا جائے تو یہ ابھی موجود نہیں ہے لیکن اس کا ہونا محال ہے، تو ایسی صورت میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو شرط درست ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ چیز ابھی موجود نہ ہو لیکن وہ ہو سکتی ہو، اور اگر وہ چیز موجود ہوگی تو اسی وقت طلاق ہو جائے گی، اور اگر وہ چیز ابھی موجود تو نہیں ہے لیکن وہ ہو بھی نہیں سکتی، محال ہے، تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا اور کوئی کلام اس کا ایسی لغو اور بیکار چلا جائے گا۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ شرط متصلاً بولی جائے، یعنی جو جیسے اگر ہم
عربی کے اعتبار سے بات کریں تو دو طریقے کے جملے ہوتے ہیں نا عربی اور اردو میں، ایک شرط اور دوسرا جزا۔ تو یہ شرط اور جزا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، ان میں بیچ میں کوئی جو ہے جملہ معترضہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی الگ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی مثال دے کے میں سمجھا رہا ہوں، چلیے تو عربی کے اعتبار سے کہا۔ انگلش کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے پاس کاز اینڈ ایفیکٹ، صحیح، شرط و جزا کو آپ کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ تو کاز اور ایفیکٹ یہ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں نا، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ہو، بیچ میں کوئی ایسا سینٹینس نہ ہو کہ جو اس کے لیے اس کاز اینڈ ایفیکٹ کے راہ میں بیریئر بن رہا ہو۔ اس کو یوں کہا کہ شرط متصلاً بولی جائے۔ مثلا اگر اس نے کہا کہ اگر تم نے پنکھا چلایا تو تمہیں طلاق، تو یہ شرط درست ہے، یہ تعلیق درست ہے۔ تو اب اگر وہ پنکھا چلائے گی تو اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ اگر تم نے پنکھا چلایا، صحیح ہے، یہ ہو گئی شرط، یہ ہو گئی کاز۔ آگے اس نے کہا کہ اچھا پہلے ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ اب یہ ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کا تعلق شرط اور جزا سے نہیں ہے، کہ ایک گلاس پانی پلا دو، اس کا تعلق تم نے پنکھا چلایا اس سے بھی نہیں ہے، اور تمہیں طلاق بھی اس سے بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ الگ سے ایک جملہ ہے، صحیح ہے۔ یہ جملہ ان دونوں یعنی شرط اور جزا کو، کاز اینڈ ایفیکٹ کو جدا کر رہا ہے، سپریٹ کر رہا ہے، تو یہ کہلاتا ہے جملہ معترضہ۔ تو اگر اس طرح کا کوئی جملہ ہے تو ایسی صورت میں اب اس نے کہا تو تمہیں طلاق، تو تعلیق نہیں پائی جائے گی، بلکہ یہ جو اس نے جملے کہا کہ تمہیں طلاق، یہ ایک الگ سے ایک جملہ شمار ہو جائے گا اور اس سے اسی وقت طلاق پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھے گا مثال کے طور پہ، دو مثالیں دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر اس نے کہا اگر تم نے پنکھا چلایا تو تمہیں طلاق، تو جب وہ عورت پنکھا چلائے گی تو اسے طلاق پڑ جائے گی، پنکھا نہیں چلائے گی طلاق نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے کہا اگر تم نے پنکھا چلایا، یا تھوڑا سا پانی تو پلا دو پہلے، تو تمہیں طلاق۔ اب دیکھیں اس پورے جملے میں شرط اور جزا کے درمیان ایک جملہ آ گیا ایکسٹرا، یا تھوڑا پانی تو پلا دو۔ تو اب ایسی صورت میں یہ جو پہلے اس نے کنڈیشنل کیا تھا نا، اب کوئی کنڈیشن ونڈیشن باقی نہیں رہے گی، بلکہ جو آخر میں اس نے کہا کہ تمہیں طلاق، اس سے اسٹریٹ اوے طلاق پڑ جائے گی۔ صحیح ہے، اچھا آگے کہتے ہیں ایک اور شرط ہے کہ فقط سزا اور تکلیف دینا مقصود نہ ہو، یعنی اگر اس نے کنڈیشنل سینٹینس کیا ہے، اپنی بیوی کو کنڈیشنل سینٹینس کہا ہے، لیکن اس میں اس کی نیت جو ہے وہ سزا دینے کی، تکلیف دینے کی، اس کی توہین کرنے کی، اس کو ٹارچر کرنے کی نیت ہو، تو ایسی صورت میں اسٹریٹ اوے طلاق پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر یہ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا بھائی یہ بندہ ہے بھی واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ عورت نے شوہر کو کمینہ کہا کہ ارے تو کمینہ ہے، یہ کہہ دیا۔ شوہر نے غصے میں آئے کہا کہ اگر میں کمینہ تو تجھے طلاق، تو طلاق ہو جائے گی اگرچہ شوہر کمینہ نہ ہو، یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی وہ ہے بھی کمینہ یا نہیں، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو یہ کنڈیشنل سینٹینس کہہ رہا ہے، یہ حقیقت میں شرط لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ کنڈیشن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کا مقصد تو سامنے والے کو تکلیف اور اذیت دینا ہے کہ ہاں اگر میں ایسا ہی ہوں نا تو میں طلاق۔ ہاں تو یہ کیا ہے، سامنے والے کو اذیت و تکلیف دینا۔ تو اس طرح کے اگر جملے ہیں تو اس صورت میں طلاق اسٹریٹ اوے واقع ہو جائے گی، اور اگر ایسے جملے نہیں ہیں تو وہ پھر تعلیق درست ہوگی، یعنی جب وہ چیز پائی جائے گی تو پھر اس کو طلاق پڑے گی، وہ چیز نہیں پائی جائے گی تو اس کو طلاق نہیں پڑے گی۔ آگے کہتے ہیں کہ وہ فعل بھی ذکر کیا جائے جس کو شرط ٹھہرایا، یعنی مثال کے طور پر ایفیکٹ خالی ذکر نہ ہو، بلکہ جو کاز ہے نا وہ بھی ذکر ہو، صرف جزا ذکر نہ ہو بلکہ جو شرط ہے نا وہ بھی ذکر کیا جائے۔ مثال کے طور پر یوں کہا کہ تجھے طلاق ہے اگر، تجھے طلاق ہے اگر،
اور پھر کچھ بھی نہیں کہا کہ اگر کیا، اگر تو فلاں سے بات کرے، اگر تو فلاں جگہ جائے، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، کچھ بھی ذکر ایسا نہیں کیا، صرف یہ کہا تو یہ طلاق ہے اگر پہ رک گیا، وہ فعل ذکر کیا ہی نہیں، شرط ذکر کی نہیں، تو ایسی صورت میں کچھ واقع نہ ہوگا، ایسی صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ فقط اتنا کہتا تجھے طلاق ہے تو پھر اس کو طلاق پڑ جاتی، لیکن چونکہ آگے اس نے اگر کہہ دیا تو ایسی صورت میں کچھ واقع نہ ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ عورت وقت طلاق اس کے نکاح میں ہو یا نکاح کی طرف اضافت ہو، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ عورت اس کے نکاح میں ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے لاسٹ سلائڈ میں ذکر کیا کہ اگر ایسی عورت کو طلاق دی جو اس کے نکاح میں ہی نہیں ہے تو وہ طلاق ویلڈ شمار نہیں ہوگی، وہ انویلڈ ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ شرائط کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، یہ اسی وقت درست ہوگا کہ جب وہ عورت اس شخص کے نکاح میں ہو۔ اچھا، نکاح میں ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کی عدت میں ہو۔ چنانچہ اگر عورت جو ہے وہ اس کے نکاح میں ہے اور اس نے مشروط طلاق دی کہ بھائی اگر تم نے فلاں سے بات کی تو میں طلاق، تو اب اگر بات کرے گی طلاق پڑ جائے گی۔ یا مثال کے طور پر مرد نے عورت کو طلاق دے دی تھی، صحیح، اور پھر مرد نے عورت کو کہا، اب یہ عدت چل رہی ہے عورت کی، رہی اسی دوران اس نے کہا کہ اگر تم نے فلاں سے بات کی تو میں طلاق، اب اس نے فلاں سے بات کر لی تو اب یہ دو طلاقیں اس کو پڑ جائیں گی۔ لیکن اگر عدت گزر گئی تھی، ٹھیک ہے، اب اس نے کہا کہ اگر تم نے فلاں سے بات کی تو میں طلاق، تو اب عدت گزر گئی، وہ نکاح سے نکل گئی، تو اب اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، آگے کہتے ہیں یا نکاح کی طرف اضافت ہو۔ نکاح کی طرف اضافت ہو سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ اگر میں نے تم سے نکاح کیا تو تمہیں طلاق، تو یہ کیا ہے، نکاح کی طرف منسوب کر رہے ہیں، نکاح میں ہے نہیں ابھی لیکن نکاح کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو تمہیں طلاق، تو جب وہ نکاح کرے گا تو اس سے اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ تو یہ نکاح کی طرف اضافت سے مراد نکاح کی طرف منسوب کرنا۔ تو مرد نے اگر طلاق کو نکاح کی طرف منسوب کر دیا کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو تمہیں طلاق، تو اس صورت میں بھی نکاح کرتے ہی طلاق پڑ جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں کہ جو ہم نے تعلیق کا بیان ابھی شروع کیا کہ شرط پائی جائے گی اور طلاق واقع ہوگی، اس کو تعلیق کرنا بھی کہتے ہیں، تعلیق۔ تو کہتے ہیں شرط میں طلاق والا جملہ، اب یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اپنی عورت کو کہتا ہے کہ اگر تم نے موبائل استعمال کیا تو تمہیں میں طلاق دے دوں گا، اور ایک اور جملہ ہے، اس نے کہا کہ اگر تم نے موبائل استعمال کیا تو تمہیں طلاق۔ یہ دو الگ الگ جملے ہیں، اور ان اگرچہ دونوں میں شرائط پائی جا رہی ہیں، دونوں ہی تعلیق والے جملے ہیں، لیکن ان دونوں کے حکم الگ الگ ہیں۔ وہ الگ الگ کیا ہیں؟ وہ الگ الگ یہ ہیں، یاد رکھیے گا کہ مستقبل کے جو الفاظ ہیں ان سے کبھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم نے نکاح کے بیان میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ ماضی کے یا حال کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس یا پریزنٹ ٹینس سے ایجاب و قبول ہوتا ہے، فیوچر ٹینس سے یا مستقبل کے الفاظ سے ایجاب و قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح طلاق بھی، چاہے وہ نارمل طلاق ہو، اس میں کوئی تعلیق شرط وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، اس میں اگر مستقبل کے الفاظ کے ساتھ کہے جا رہے ہیں الفاظ تو ان سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل، ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو طلاق دے دوں گا یہ تو مستقبل کے الفاظ ہیں نا، تو ان مستقبل کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ حال کے الفاظ ہو گئے، یا کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، تو یہ ماضی کے ہو گئے۔ تو
تو حال یا ماضی، پریزنٹ ٹینس یا پاسٹ ٹینس، ان کے الفاظ اگر ہوں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی، فیوچر ٹینس میں طلاق واقع نہیں ہوگی، رائٹ؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ذرا اسکرین پر دیے ہوئے سب سے پہلا جو باکس ہے اس میں دیکھیں، کہتے ہیں شرط میں طلاق والا جملہ۔ اگر شرط میں طلاق والا جملہ جو ہے وہ حال یا ماضی کا ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر مستقبل کا ہو تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر اگر فلاں سے بات کی تجھے طلاق ہے، تو اب اس میں جو طلاق والا جملہ ہے یعنی تجھے طلاق ہے، یہ دیکھیں کون سا جملہ ہے، یہ مستقبل کا ہے یا حال یا ماضی کا؟ تو آپ لوگ جانتے ہیں تجھے طلاق ہے، یہ ایک حال کا جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں اب طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اس نے کہا اگر فلاں سے بات کی تو طلاق دی، تو یہ جو طلاق دی والا جملہ ہے یہ ماضی کا ہے، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے مستقبل کا جملہ کہا، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ اگر فلاں سے بات کی تجھے طلاق دے دوں گا، اب یہ طلاق والا جو جملہ ہے اس جملہ شرطیہ میں، یہ آپ دیکھیں یہ مستقبل کے اوپر ظاہر کر رہا ہے، مستقبل کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ تو جب مستقبل کے اوپر دلالت کر رہا ہو تو ایسا جملہ اس سے طلاق واقع نہ ہوگی، صحیح ہے؟ ایسی صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی۔ اگر تو نے فلاں سے بات کی تجھے طلاق دے دوں گا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں صحیح۔ یہاں پر ایک ایکسیپشنل کیس ہے، وہ ایکسیپشنل کیس میں بس آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ ایک استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں زیادہ بہتر ہوگا، ایک جملہ ہے کہ تمہیں طلاق ہو جائے گی، تمہیں طلاق ہو جائے گی۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ جملہ جو ہے وہ مستقبل کا جملہ ہے، رائٹ؟ تو اگر کوئی شخص بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی تعلیق کے بس یہی جملہ اتنا کہ ہی کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہو جائے گی، بیوی کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ یہ مستقبل کا جملہ ہے۔ لیکن اگر اسی جملے کو وہ کسی شرط کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے، مثال کے طور پر اگر تم نے فلاں سے بات کی تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب چونکہ اس نے اس کو کنڈیشنل کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اب اگرچہ یہ مستقبل کا جملہ ہے لیکن اب یہ مستقبل والا معنی نہیں دے رہا بلکہ یہ شرط والا معنی دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، رائٹ؟ تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے کہ تمہیں طلاق واقع ہو جائے گی، یہ اگر صرف اتنا ہی کہا ہے تو اسے طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے ساتھ شروع میں شرط ذکر کر دی یا بعد میں شرط ذکر کر دی کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو اب اگر وہ عورت فلاں کام کرے گی تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ اگر شرط اب پائی نہیں جا سکتی تو تعلیق ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مثلا کہا کہ اگر فلاں سے بات کی تو تم کو طلاق، اب وہ بندہ ہی مر گیا اور تعلیق کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو کیونکہ بھائی بندہ ہی نہ رہا تو وہ بات کس سے کرے گی؟ نہیں کرے گی نا، تو اب شرط ہی نہیں پائی جا سکتی تو تعلیق کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، آگے کہتے ہیں ایک مرتبہ شرط پائے جانے سے تعلیق ختم ہو جاتی ہے، ہاں اگر دوام والے جملے کہے تھے تو ختم نہ ہوگی۔ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تم نے فون پہ بات کی فلاں سے تو تمہیں طلاق، ٹھیک ہے؟ اب اس نے فون پہ بات کر لی، صحیح، شرط پائی گئی، طلاق پڑ جائے گی۔ اب یہ طلاق پڑ گئی نا تو اب بس یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا، یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ لیٹ سپوز وہ دوبارہ اس سے نکاح کرتا ہے یا دوبارہ وہ رجوع کرتا ہے اور دوبارہ یہ لوگ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، اب وہ دوبارہ اس سے بات کرے گی تو دوبارہ ایک طلاق پڑ جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس ایک دفعہ، کیونکہ ایک دفعہ کا ہی ذکر تھا شرط میں، تو بس ایک دفعہ وہ شرط پائی گئی تو طلاق پڑ گئی، تو بس اب تعلیق ختم ہو گئی۔
لیکن اگر اس کے جملے ایسے تھے کہ اگر تم نے تو اگر تم جب جب اس سے بات کرو تو تمہیں طلاق، تو اب وہ جب جب اس سے بات کرے گی تب تب اسے طلاق پڑتی رہے گی اور یہ تعلیق ختم نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس نے یہ کہا تھا مرد نے کہ جب جب تم زید سے بات کرو گی تمہیں طلاق، تو اب اس نے زید سے بات کر لی تو شرط پائی گئی، طلاق پڑ گئی۔ اب دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیا، اس کے بعد دوبارہ اس نے بات کی زید سے، تو ابھی دوبارہ تعلیق پا جائے گی، دوبارہ سے طلاق پڑ جائے گی۔ تو یوں اس کو تعلیق اس طرح جو شرط ہے وہ پائی گئی تو دوبارہ اس کو طلاق پڑتی رہے گی۔ کیونکہ کیوں پڑتی رہے گی؟ کیونکہ اس نے دوام والے کنٹینیوس جملہ جو ہے وہ بولا تھا۔ تو ایسا کا جملہ کہا جس میں دوام والے، استمرار والے معنی ہو، یعنی کنٹینیوشن والے جملے اس نے کہے کہ جب جب تم اس سے بات کرو گی تب تب تمہیں طلاق، تو ایسی صورت میں جب جب وہ بات کرتی رہے گی اس وقت جب جب اس کو طلاق پڑتی رہے گی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اگر دوام والے جملے کہے تو جب جب وہ شرط پائی جائے گی طلاق پڑتی رہے گی۔ مثلا تو جب جب گھر سے باہر نکلے گی اور جب جب تجھے طلاق، تو بھائی عورت کو یہ کہے جملے اور پھر وہ عورت باہر نکلی، طلاق پڑ گئی۔ اب وہ دوبارہ اندر آ گئی، شوہر نے رجوع کر لیا، اب وہ دوبارہ نکلی، دوبارہ طلاق پڑ گئی، دوبارہ اندر آ گئی، رجوع کر لیا، پھر دوبارہ نکلی، دوبارہ طلاق پڑ گئی۔ تو یوں جب جب جاتی رہے گی، جب جب طلاق پڑتی رہے گی۔ کیوں؟ اس نے جو جملے کہے، جو شرط والے جملے کہے، اس میں دوام والا معنی پایا جاتا ہے، استمرار والا پایا جاتا ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ شرط پائے جانے سے پہلے 3 طلاقیں دے دیں تو تعلیق ختم ہو جائے گی۔ یعنی قبل اس کے، یعنی شوہر نے بیوی کو کہا تھا کہ اگر تم نے اپنی ماں سے بات کی تمہیں طلاق۔ ٹھیک ہے، اب اس نے 3 طلاقیں دے دیں، اس نے ویسے ہی 3 طلاقیں دے دیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ نکاح وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اب جو تعلیق تھی پہلی اس نے جو کہی تھی کہ بھئی اگر تم نے ماں سے بات کی تو تمہیں طلاق، وہ بھی تعلیق ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر 3 سے کم طلاق دی تھی اور پھر اس کے نکاح میں آئی تو تعلیق باقی رہے گی۔ یعنی یہ صورت سمجھے ذرا کیا یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ مرد نے عورت کو کہا کہ اگر تم نے اپنی ماں سے بات کی تو تمہیں طلاق۔ ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ بعد میں کسی اور وجہ سے دونوں کا جھگڑا ہوا اور مرد نے اس کو 2 طلاقیں دے دیں۔ 2 طلاقیں دے دیں، 2 طلاقوں کے بعد عورت نے اپنی عدت گزاری اور عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیا۔ کسی اور سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس سے بھی طلاق ہوئی، اب دوبارہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ گئی، اسی شوہر کے نکاح میں آئی جس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے زید سے بات کی تو تمہیں طلاق۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ دوبارہ اس کے نکاح میں آئے گی تو تعلیق جو ہے، جو پہلے اس نے جملے کہے تھے کہ تم نے اپنی ماں سے بات کی یا زید سے بات کی تمہیں طلاق، وہ باقی رہیں گے یا وہ ختم ہو جائیں گی؟ تو فرمایا کہ وہ باقی رہیں گے۔ تو بس اس میں یوں آپ یاد رکھیں کہ اگر 3 طلاقیں پڑ گئیں، اب دوبارہ نکاح میں آ رہی ہے تو اب وہ تعلیق سابقہ ختم ہو گئی، اور اگر 3 طلاقیں نہیں ہوئی تھیں اور پھر دوبارہ نکاح میں آ رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ جو ایسی صورت میں دوبارہ نکاح میں آ رہی ہے تو وہ 3 طلاقیں باقی رہیں گی۔ ٹھیک، اچھا آخری مسئلہ کیا ہے آج کا وہ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں لیکن اگر نکاح باقی نہ رہا تھا اور اب شرط پائی گئی تو تعلیق ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تعلیق کر دیتا ہے اور اس کو بڑا اس پہ پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، تو اب اس تعلیق سے کوئی بچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے یا نہیں؟ تو ایک طریقہ علماء نے لکھا، وہ یہ کہ مثال کے طور پر
زید نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ اگر تم اپنے چچا سے ملنے گئیں تو تمہیں 3 طلاق، ٹھیک ہے؟ اگر تم اپنے چچا سے ملنے گئیں تو تمہیں 3 طلاق۔ اب اگر وہ ملنے جاتی ہیں تو 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں، اور نہیں ملنے جاتی تو وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو زید کو بعد میں خیال آیا، یار یہ تو میں نے بڑا گڑبڑ فیصلہ کر دیا، بڑی گڑبڑ میں نے بات کر دی ہے، اب تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے کہ بھائی اپنے چچا کے گھر جو ہے وہ چلی بھی جائے اور یہ اس کو 3 طلاقیں بھی نہ پڑیں، یعنی میرے نکاح سے بالکل یہ نکلے بھی نہ۔ تو علماء نے اس کا ایک طریقہ بتایا، وہ طریقہ یہ ہے کہ عورت کو یہ 1 طلاق دے، عورت کو یہ 1 طلاق دے، 1 طلاق دے دی۔ اب اس کے بعد عورت جو ہے اپنی عدت گزارے، عورت اپنی عدت گزار لے، عدت گزارنے کے بعد اب یہ عورت اس کے نکاح میں نہ رہی، صحیح، اب ان کا نکاح باقی نہ رہا، اب اس دوران وہ عورت اپنے چچا کے گھر چلی جائے، صحیح، اس دوران شرط پائی جائے، تو اب ایسی صورت میں یہ تعلیق جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب کیا کریں؟ اب جب وہ ہو کے آ گئی، اب وہ مرد دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لے، 2 طلاقوں کا اس کو اختیار باقی رہے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب بعد میں چچا کے گھر آنا جانا لگا رہے، اس سے کوئی طلاق نہیں پڑے گی، صحیح؟ تو یہاں پہ یہ بات بیان کی کہ اگر نکاح باقی نہ رہا تھا، یعنی عدت وغیرہ بھی سب ختم ہو گئی، اب اگر شرط پائی جا رہی ہے تو اب ایسی صورت میں وہ تعلیق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثال بھی ہم نے پیش کر دی کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس نے بیوی کو یہ کہا کہ اگر تم اپنے چچا کے گھر گئیں تو تمہیں 3 طلاق، اور بعد میں وہ پشیمان ہو رہا ہے، تو کیونکہ جانا بھی ضروری ہے چچا کے گھر، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ 1 طلاق دے، 1 طلاق دینے کے بعد عورت عدت اپنی گزار لے، عدت گزارنے کے بعد وہ اس سے نکاح باقی نہ رہا، جب نکاح باقی نہ رہا تو ایسی صورت میں اب وہ عورت وہ کام کر لے جس نے اس کے شرط قرار دیا تھا، یعنی وہ جو مشروط تھا چچا کے گھر جانا وہ کام کر لے، وہ ہو کے آ جائے، اب یہ شخص دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لے، تو چونکہ تعلیق اس وقت پائی گئی، یعنی یہ شرط اس وقت پائی گئی جب وہ نکاح میں نہ رہی تھی، تو اس صورت میں تعلیق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ شرط ختم ہو جائے گی۔ اب جب یہ دوبارہ اس سے نکاح کرے گا تو اب پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ چچا کے گھر آئے جائے، جتنی دفعہ آنا ہے جتنی دفعہ جانا ہے وہ جائے، اس سے مزید طلاق نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ الحمدللہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس پورے کورس میں دوران بیان، دوران افہام کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہو، تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنے محبوب علیہ السلام کے تو خیال میں اس کو معاف فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس پر جو باتیں عمل کے متقاضی ہیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یاد رکھنی ہے دوسروں تک پہنچانے کی، ہمیں اس کو توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔